کر سکیں تاکہ اس سے ہم اور آپ سبق حاصل کر سکیں۔ اس ویڈیوز کو دکھانے کا مقصد میرا صرف یہی ہے کہ آپ لوگ اس سے سبق درس حاصل کر سکیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، اس لیے کہ زیادہ اونچے محرم بنانے سے بچیے گا، چھوٹے محرم بنائیے، چھوٹے محرم کی شکل اس کو دیجیے گا، روزہ بنا کر کے ایک جگہ پر رکھ دیجیے، اس کو جمع کر دیجیے ایک جگہ پر۔ جب وہ رکھ دیا جائے گا تو اس کی وہیں آ کر کے لوگ طواف کریں گے، اس کا دیدار کریں گے، اس کی زیارت کریں گے، اور اس کی زیارت کرنے کے بعد وہ لوگ ثواب پا کر کے وہاں سے لوٹ جائیں گے، اللہ ان کو ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ گلی گلی گھوم کر کے نمائش کرتے ہیں، گلی گلی گھوم کر کے ہم گلیوں کی نمائندگی کرتے ہیں، گلی گلی گھوم کر کے یہ تو عیاشیاں ہوئی، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، حسینیوں کی شان نہیں ہے۔ آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس بار اپنا محرم 10 سیٹا بنائیں گے، 20 سیٹا بنائیں گے اور فلاں بستی کے فلاں محلے کے فلاں گاؤں کے محرم کو ہرا دیں گے، جن کی یہ نیت رہتی ہے کہ ہم اس سے ہرائیں گے، اس سے ہاریں گے، ان کو ثواب نہیں ملتا ہے بلکہ وہ عذاب یعنی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ گزشتہ سال میں یہ محرم تھا، کافی اونچائی اس کی تھی، اب اس پہ بچے بھی بیٹھے ہوں گے، بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے 2 یا 3 بچوں کی موت ہو چکی ہے، کچھ زخمی بھی ہوئے ہوں گے۔ سبھی طریقے کا معاملہ ہوتا ہے۔ ناظرین یہ ویڈیوز تھوڑا سا لمبا تو ہو جائے گا، تھوڑا سا لانگ تو ہو جائے گا، لیکن ہم آپ کے 5 سے 7 منٹ لینا چاہیں گے۔ ہم آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھنا چاہتے ہیں جو باتیں دل کے اندر موجود ہیں، یعنی دل کی بات باہر آ رہی ہے۔ آج ہماری قوم مسلم اس موڑ پر آ کر کے کھڑی ہو گئی ہے، نہ تو ادھر جا سکتی ہے نہ ادھر جا سکتی ہے، بس صرف اس کو دکھاوے کے کام اس مسلمان قوم سے کتنے ہی کرا لیجئے آپ۔ اگر آپ اس سے کہیں گے کہ آپ کو دکھاوا کرنا ہے صرف کہ میں اسلام میں ہوں، میں دین میں ہوں، میں مذہب اسلام کا ماننے والا ہوں، تو دکھاوا تو خوب کر دے گا، دکھاوا اتنا کر دے گا کہ آپ سے سنبھالا بھی نہیں جائے گا۔ ٹوپی کرتا پاجامہ لگا کر کے سام مسلمان ہیں۔ مسلمانوں اپنی تاریخ کو پہچانو، مسلمانوں اپنی تاریخ کو پہچانو، ہوش میں آ جاؤ۔ اتنے بڑے بڑے محرم بنا کر کے تم اللہ کے رسول کو راضی نہیں کر سکتے، اتنے بڑے بڑے تاجیہ بنا کر کے تم محلوں گلیوں میں نمائش کرنے والوں، اللہ کے رسول سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف سینے کے اندر پیدا کرو میرے بھائیوں۔ زیادہ لمبے چوڑے تاجیہ یا محرم بنا کر کے تم اللہ اور اس کے رسول یعنی امام حسین کو راضی نہیں کر سکتے۔ تجھے اگر واقعی میرے حسین کو راضی کرنا ہے تو امام حسین کے نام کا قرآن پڑھوا کر کے امام حسین کے نام اصال کر دے۔ اگر تجھے واقعی امام حسین سے سچی پکی محبت اور الفت ہے تو امام حسین کے نام سے کھانا بنا کر کے غریبوں کو کھلا دے۔ تجھے واقعی امام حسین سے محبت ہے تو امام حسین کے نام کا لنگر لٹا۔ تجھے واقعی اگر امام حسین سے محبت ہے تو امام حسین کی محبت کا دعویٰ اس طریقے سے مت کرو کہ امام حسین آپ سے ناراض ہو جائیں۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم اور آپ اس طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں کہ تاجیہ بنایا، بڑا محرم بنایا کہ صاحب آج ہم نے فلاں بستی کے محرم کو ہرایا ہے، فلاں تاریخ میں ہم وہاں کے محرم سے مقابلہ رکھیں گے کس کا۔ اور ہاں ایک چیز اور معاشرے کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، وائرل ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ محرم کی جس گاڑی پہ محرم کو سوار کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، اسی سواری پر ہمارے کچھ نوجوان ڈی جے کو باندھ لیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈی جے کو فٹ کر لیا جاتا ہے۔ اب ناظرین اکرام آپ مجھے بتائیے کہ محرم کی 10 تاریخ میں یا محرم الحرام کے ساتھ یا 8 9 10 تاریخ میں کربلا کے میدان میں نفسی کا عالم تھا، کیا وہاں پر ڈی جے بجائے جا رہے تھے؟ کیا وہاں پر ماتم ہو رہا تھا؟ کیا وہاں پر ڈھول اور تاشے بجائے جا رہے تھے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، اگر آپ کے گھر میں قربانیوں کا معاملہ پیش آئے، آپ کے گھر میں کسی کی طبیعت علیل ہو، بیمار ہو، انتقال تو بہت دور کی بات، تو کیا آپ اس کے سامنے ماتم کریں گے؟ کیا اس کے سامنے آپ نمائش کریں گے؟ کیا اس کے سامنے آپ ڈانس کریں گے؟ کیا اس کے سامنے آپ ناچو گے؟ نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ جب آپ اپنے گھر میں نہیں ناچ سکتے ہو، اپنے گھر والوں کو نہیں نچا سکتے ہو، تو کربلا کے میدان میں جا کر کے دیکھو تو وہ لوگ
کربلا کے میدان میں جا کر کے دیکھو تو وہ کون لوگ ہیں جو کربلا کے میدان میں جا کر کے عیاشیاں کر رہے ہیں۔ کربلا کے نام پر کربلا کا مذاق بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ چھوٹی سی جگہ کو کربلا کا نام دے دیا جاتا ہے، وہاں ٹکی، گول گپے، بتاشے بکتے ہیں، پکوڑیاں بکتی ہیں، پیپسیاں بکتی ہیں، نمائش ہوتی ہے، جھولے لگتے ہیں، میلہ لگتا ہے۔ کربلا کے میدان میں میلہ لگا تھا میرے بھائی، نفسی نفسی کا عالم تھا جب میرے امام نے اپنے 72 جانثاروں کو اللہ کے رسول کے دین کے لیے قربان کر دیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے گا میرے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ان بری باتوں سے پرہیز کیجیے گا، ان باتوں سے پرہیز کرتے رہیے گا، ان باتوں سے آپ کو اور ہم سب کو پرہیز کرنا ہے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اگر آپ کو واقعی امام حسین سے سچی پکی محبت اور الفت ہے تو میرے امام کے نام پر قرآن پاک کو پڑھوائیے اور خود بھی پڑھیے گا۔ امام حسین سے محبت ہے تو امام حسین کے نام کا کھانا بنا کر کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ امام حسین سے واقعی محبت ہے تو 1 محرم سے لے کر کے 10 محرم تک روزے رکھو۔ امام حسین سے اگر واقعی محبت ہے، اللہ کے رسول سے واقعی عشق ہے، واقعی پیار ہے تو اللہ کی قسم آپ اللہ کے رسول سے محبت کریے، امام حسین سے محبت کریے۔ ان کی محبت میں آپ غریبوں کو کھانا بنا کر کے تقسیم کرائیے، نہ کہ محرم بنائیے۔ میرے بھائی، محرم مت بناؤ، تازیہ بڑا مت بناؤ، چھوٹا سا روزہ بنا لو، ایک جگہ پر رکھ دو اور اللہ کے رسول سے دعا کرو، اللہ کے رسول کا واسطہ دے کر کے مولا کی بارگاہ میں دعا کرو، اے پروردگار عالم، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، امام حسین کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اللہ بڑا کریم ہے، اس امام کے وسیلے سے ہماری مرادوں کو مکمل فرمائے گا۔ لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہے تو صرف محرم بنانے کا، ہمارے پاس اگر وقت ہے تو صرف تازیہ بنانے کا، ہمارے پاس اگر وقت ہے تو صرف نمائش کرنے کا، ہمارے پاس اگر وقت ہے تو صرف میلوں میں جانے کا۔ کربلا کے نام پر کربلا کو مذاق بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ دنیا کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھو، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں انسان آسانی کے ساتھ بھول جاتا ہے، لیکن کیا بات ہے ایسی کربلا کی جنگ میں، جب کربلا شریف کا نام انسان کی زبان پر آتا ہے، انسان کی زبان پر کربلا کا نام آتا ہے، امام حسین کی محبت سینے کے اندر آ جاتی ہے، امام حسین کا نام ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ لوگ میرے بھائیوں اپنے بچوں کو بچائیے، آپ خود بھی بچیے ان تازیہ داری سے، ڈھول تاشوں سے۔ ڈھول مت بجائیے، محرم مت بنائیے، اتنے بڑے بڑے محرم بناتے ہیں ان میں آگ لگ جاتی ہے، کئی معصوم بچوں کی جان چلی جاتی ہے۔ اللہ تم سے حساب لے گا ان چیزوں کا۔ میرے عزیزوں، پیسہ اللہ نے عطا کیا ہے، دولت دی ہے، مال دیا ہے، عزت دی ہے، ان کو فضول جگہوں پر خرچ مت کرو، ان چیزوں کا آپ سے حساب ہونا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے لیے بھی محرم الحرام کے مہینے میں دعا کریں کہ اللہ کریم ان کو رہائی عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو آپ خود بھی اس چیز سے پرہیز کیجئے گا کہ ہمیں محرم نہیں بنانا ہے، تازیہ ڈھول تاشے نہیں بجانے ہیں، ہمیں امام حسین کے نام کا قرآن پڑھوانا ہے، ہمیں امام حسین کے نام پر فاتحہ لگوانی ہے، کھانا بنا کر کے ان یتیموں کو دینا ہے جن یتیموں کے سروں پر ان کے والدین کا سایہ موجود نہیں ہے، جو یتیم بچے کھا نہیں سکتے، کما نہیں سکتے، وہ بچے بے بس ہیں، بے گھر ہیں، مجبور ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں۔ اگر آپ نے ان بچوں کے سروں پر دست شفقت رکھ دیا، محبتوں کے ساتھ ان سے پیار سے پیش آئے، انہیں کھانے کے لیے کھانا دیا، اللہ کی قسم تیری مرادیں اللہ تیرے سوچنے سے پہلے مکمل فرما دے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے مولا ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان بری باتوں سے بچنے کی اور پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل پر اگر آپ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ میرے عزیزوں، تب تک کے لیے ہماری ویڈیوز سے، ہمارے چینل سے بنے رہیے گا، ہم انشاءاللہ بہت جلد آپ کو